اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نؤخره الا لاجل معدود یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنهم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے سبق کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کو جمع نہیں کرے گا بلکہ ساری مخلوق جمع کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کب آئے گا؟ فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، فرمایا کہ ہم نے اسے ایک مقرر ٹائم کے لیے، مقرر وقت کے لیے مؤخر کر دیا ہے، یعنی لیٹ کر دیا ہے اسے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ تب آئے گا جب دنیا اتنا ٹائم گزار لے گی، ٹھیک ہے۔ صرف دنیا گزارنے کے لیے یہ ایک وقت دیا گیا ہے کہ جب دنیا اتنا وقت گزار لے گی تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا۔ تو اس کا کب آنی ہے یہ علم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور قیامت کب آئے گی، تو حضور نے نشانیاں ضرور بتائی ہے، ساری نشانیاں آپ دیکھیں نا جی، یہ بتا دیا کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، اور کہ کون سے دن ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا یہ بھی بتا دیا ہے کہ جمعے کا ٹائم ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، جب جناب عمارتیں بن جائیں گی، جب زنا عام ہو جائے گا، جب شراب عام ہو جائے گی، جب قتل عام ہو جائے گا، جب جناب اللہ ماں باپ کو نوکروں کی حیثیت دے دی جائے گی، جب جناب اللہ بےمان اور جو لٹیرے اور لفنگے قسم کے لوگ ہوں گے وہ حکمران بن جائیں گے، سڑکوں کے اندر ایسے ہوگا، بازاروں کے اندر ایسے ہوگا، مسجدوں کے اندر ایسے ہوگا، عمارتیں ایسی ہوں گی، یہ سارا کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے۔ صرف سال نہیں بتایا کہ کون سے سال آئے گی، 2024 کے اندر آئے گی، 2038 کے اندر آئے گی، 2086 کے اندر آئے گی، یا 23,000 کے اندر، یا 21,000 کے اندر آئے گی، 22,000۔ صرف سال نہیں بتایا، مہینہ بھی بتا دیا ہے، دن بھی بتا دیا ہے، اور ساری نشانیاں بھی بتا دی ہیں کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، پھر جا کے قیامت آئے گی۔ صرف ایک چیز نہیں بتائی ہے، وہ ہے سال، کہ کون سے سال قیامت آنی ہے۔ وہ بھی صرف اس لیے نہیں بتایا کہ تاکہ یہ امت جو ہے نا یہ ہر وقت ایک تیار رہے ذہنی طور پر، اور ڈرتی رہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ اگلے سال قیامت ہی نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر دیکھیں نا جی پتہ چل جائے کہ قیامت کو تو 400 سال دیر ہے، تو پھر تو ساری جناب کھلے ہو جائے گے کہ خیر ہے اتنی دیر تک تو سب بڑے مزے کر لئیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے صرف سال نہیں بتایا گیا، باقی سارا کچھ بتا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم نے صرف اپنا کچھ ٹائم کے لیے قیامت کو مؤخر کیا ہے، یعنی تھوڑا سا لیٹ کیا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنا وقت گزار لیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا یوم یاتی لا تکلم نفس، فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس کے مختلف حالات ہوں گے، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہوگا تو مختلف اس کے حالات ہوں گے۔ پہلا وقت کیسا ہوگا؟ فرمایا لا تکلم نفس، کوئی شخص کسی سے بات نہیں کر سکے گا، کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہم ایسے کھڑے ہوں گے جیسے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ کسی کے جسم پر کپڑا ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ سے جب سرکار نے فرمایا نا کہ عائشہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، تو اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر پردے کا کیا بنے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ رب کے سامنے کسی کو ہوش ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ سکے؟ تب جلال اتنا زیادہ ہوگا اللہ کا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات۔ رب نے فرمایا لا تکلم نفس، فرمایا کوئی شخص کسی سے کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ 40 سال تک لوگ ایسے کھڑے رہیں گے، 40 سال تک کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ پھر اگلا مرحلہ آئے گا، اس 40 سال میں ہوگا کیا؟ جب کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا تو اس وقت کیا ہوتا رہے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، فرمایا لمن الملک اليوم، یہ الفاظ 40 سال تک گونجتے رہیں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ اور ایک اور الفاظ جو حدیث پاک کے اندر آتے ہیں فرمایا وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا این المتکبرون این الجبارون، فرمایا وہ تکبر کرنے والے اور میں کرنے والے کدھر مر گئے، کہاں ہے وہ؟ یہ الفاظ 40 سال تک گونجتے رہیں گے، کوئی شخص جواب کوئی نہیں دے سکے گا۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا 40 سال تک جب کوئی جواب نہیں آئے گا نا، پھر آپ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے بادشاہ کی بادشاہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر
ایک لمحہ وہ آئے گا الا باذن، فرمایا پھر اجازت عطا فرمائے گا کلام کرنے کی، پھر لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے. پھر جب ان کو ہوش آئے گا نا کہ یار کیا کریں، پھر کہیں گے کہ اوے کوئی ڈھونڈ لو جو اللہ کی بارگاہ میں جسے لے جائے اور آج ہماری اس کیفیت سے، اس قیامت کے دن کی سختیوں سے جان چھوٹ سکے. پھر لوگ جو ہے ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کریں گے، کوئی نیکی مانگے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، مختلف معاملات سارے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمنہم شقی و سعید، فرمایا قیامت کے دن بدبخت بھی کھڑے ہوں گے اور خوش نصیب بھی کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، قیامت کے دن خوش نصیب اور خوش بخت دونوں کھڑے ہوں گے. دیکھنا جی مجرم عدالت کے اندر پیش ہونا اور اس کے دونوں طرف سے چانس ہو کہ جناب چھوٹ بھی سکتا ہوں آج اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے. دونوں چیزیں ہیں، یا تو آج عمر قید ہو گئی یا تو آج رہائی ہو جائے گی. یہ دونوں چیزیں جب انسان کو امید اور جج اس کا فیصلہ کرنے والا ہو تو انسان کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں اب میرا کیا بننے والا ہے، یا تو آج شام کو میں گھر جاؤں گا یا پھر جیل میں جاؤں گا. تو اس وقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. تو اب خود اندازہ کریں کہ یار جب قیامت کے دن بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کی کیفیت یہی ہوگی کہ مالک پتہ نہیں اب میرا کیا بنتا ہے، کہ میں جہنم میں جاتا ہوں یا جنت میں جاتا ہوں. کرم فرما دے گا تو پھر تو مزے ہو گئے، ٹھیک ہے جی. یہ پکڑ لیا تو پھر تو کھانا خراب ہو جائے گا. تو انسان کی دونوں کیفیتیں، دونوں صورتیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کو رب سے امید کتنی ہونی چاہیے، تو میں امید اتنی رکھے کہ یہ سمجھ لے کہ یار جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، میں جنت میں جاؤں گا. یہ رب سے امید ہو. اور خوف کتنا ہو، میں یہی خوف بھی رکھے کہ یار سارے جنت میں جائیں گا، اکیلا میں جنت میں نہ چلا جاؤں. ٹھیک ہے، خوف بھی اتنا ہو کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں. اور یہ بھی امید بھی اتنی ہونی چاہیے کہ ایسا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ سارے جنت میں جائیں، میں اکیلا انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. حدیث پاک کے اندر آتا کہ جب قیامت کے دن جب بخشنے پہ آئے گا نا تو کافر اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے، جیسے بندہ اپنا منہ دکھاتا ہے نا کسی کو، ٹھیک ہے کہ میں بھی آیا ہوا، ٹھیک ہے، کافر بھی اپنے پاؤں کھڑے کر کر کے اپنے پب باہر کھڑے ہو جائیں گے کہ شاید رب ہماری طرف دیکھ دے اور ہمیں بھی جنت عطا فرما دے. ٹھیک ہے جی. شیطان کو امید لگ جائے گی کہ یار آپ یہ سارے بخشے گئے ہیں نا تو ہم بھی، سمجھ آئیے. یعنی اتنی رب کی رحمت دیکھ کر تو شیطان بھی کہہ اٹھے گا کہ پاکستانی حکمران بخشے گا تو پھر میں اڑتا میں بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کو بھی اتنی امید ہو جائے گی بھی اگر اے جنرل کرنل جج شاجے اے حکمران اے سارے اے بخشے گئے تو رہندا میں بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. پر ہوگا ایسا نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمنہم شقی و سعید، وہاں پہ خوش بخت بھی کھڑے ہوں گے، وہاں پہ خوش نصیب بھی، بدبخت بھی، دونوں کھڑے ہوں گے. فیصلہ تو پھر رب نے کرنا ہے نا. اور آگے فرمایا کہ جو لوگ بدبخت ہوں گے، فرمایا ان کا حال کیا ہوگا، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، فرمایا بدبخت لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. ہے جی. یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو جتنے بھی ہیں اور ساتھ گناہگار مسلمان، ان کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اور جہنم کے اندر جب ڈالا جائے گا، جب ان کو عذاب دیا جائے گا تب ان کا حال کیا ہوگا. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، کہ ان کے حالات کیا ہوں گے، وہ آواز ان کی کیسی ہوگی. جب رب کا عذاب جہنم کے اندر انہیں ملے گا نا تو جیسے گدھا آواز نکالتا ہے ویسے ان کی آوازیں نکلیں گی. ٹھیک ہے جی. اللہ کا عذاب دیکھ کر جہنمیوں کی آواز یعنی اس طرح، زفیر کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ آواز کا نکلنا، اور شہیق کا مطلب ہوتا ہے کہ زوردار پھر نکل جانا. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں. تو قتل مطلب کیا ہے کہ یعنی اتنا زیادہ یعنی معاملات ہو گئے کہ جیسے گدھا رینگتا ہے جہنمی کی آواز بھی اس طریقے سے نکلے گی. یعنی وہ پورا زور لگا کے بڑی گندی آواز کے ساتھ نکل، یعنی گدھے کے آواز کے بارے میں قرآن نے کہا نا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے گندی اور گھٹیا آواز گدھے کی آواز ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن کی آیت ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فرمایا سب سے گندی جو آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے، اس کے رینگنے کی، اس کے وہ ڈھیچو ڈھیچو کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جہنمیوں کی آواز بھی ایسے ہی نکلے گی. فرمایا ہاں خالدین فیہا، چاہے وہ جتنا مرضی رو لیں گے لیکن رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ. آج کریم ہے، آج رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جہنم میں جانے کے بعد پھر رحمت والا معاملہ خاص کر کفار کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہوگا. میں حدیث پاک کے اندر آتا کہ جب کافر کہیں گے نا کہ مالک ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، فرشتے اوپر سے گرج کے ساتھ مارے گے. فرمایا اب رحم مانگ رہا ہے، جب رحم کا ٹائم تھا تب کیوں نہیں مانگا. ٹھیک ہے. فرشتے بولنے بھی نہیں دیں گے جہنمیوں کو کہ نہ اب نہ، جب رحم مانگنا تھا تب مانگتا. ٹھیک ہے جی. ہوں سارے کو ٹائم نہیں نا رحم منگن دا.
ہوتا ہم جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھا کریں کئی بندوں کو دعا کے لیے ہاتھ ضرور اٹھاتے ہیں لیکن اپنے اوپر لعنت بھیج کے جان چلاتے ہیں، ایسے کر کے فارغ چل بھائی رب سے مانگ رہا ہے کچھ مانگ تو لے. بڑی جامع آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس سے بڑی جامع دعا کوئی نہیں ہو سکتی جو رب نے عطا فرمائی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مالک جو دنیا کی جتنی اچھائیاں ہیں ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر جو تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ بھی عطا فرما، باقی نہ عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا. دیکھیں اسی ایک آیت کے اندر دنیا کی تمام نعمتیں شامل ہیں، اسی آیت کے اندر جنت اور آخرت کی تمام نعمتیں، قبر کے اندر، قیامت کے اندر، جنت کے اندر، سارا کچھ اسی کے اندر شامل ہے. باقی نہ عذاب النار اور جہنم سے پناہ بھی اسی آیت کے اندر شامل ہے. اسی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت سارا کچھ جہان کی کائنات کی نعمتیں اسی ایک آیت کے اندر رکھ چھوڑی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. کب تک رہیں گے؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان قائم ہے وہ بھی اس طرح رہیں گے. ہاں زمین اور آسمان ختم ہوں گے تو کافروں سے عذاب بھی ہٹ جائے گا. اب سمجھے رہا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان ختم ہو جائے تو کافروں سے عذاب بھی ختم ہو جائے گا. تو زمین اور آسمان نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے. یہاں اس سے مراد یہ زمین آسمان نہیں ہے، اس سے مراد جنت اور جہنم کی زمین آسمان ہے. کیونکہ جنت کی زمین تو ہے نا، چاہے کستوری کی کیوں نہیں ہے، زمین تو ہے اور ان کے اوپر سایہ بھی ہے. آسمان تو جنت کا بھی ہے، زمین جہنم کی بھی ہے اور آسمان جہنم کا بھی ہے، لیکن وہ کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے جب تک جنت اور جہنم کے زمین آسمان رہیں گے تب تک ان کو عذاب ہوتا رہے گا. مطلب کیا ہے؟ نہ وہ آسمان ختم ہوگا، نہ وہ زمین ختم ہوگی، نہ ان پر عذاب ختم ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں الا ما شاء ربک، جب جس کے بارے میں تیرا رب چاہے گا اس پر کرم فرما دے گا. کہ مطلب کیا ہے کہ یہودیوں پر، عیسائیوں پر نہ، مسلمانوں پر. ٹھیک ہے جی، جب مسلمانوں کو عذاب دیا جائے گا تو جب تک ان کو اللہ تعالیٰ چاہے گا عذاب دے گا، لیکن اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کرم فرما کے جناب ان کے جو ہے وہ خلاصہ بھی عطا فرما دے گا، ان کو چھٹکارا بھی عطا فرما دے گا. ان ربک فعال لما یرید، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. فرمایا تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہ چوں ہے، نہ چرا ہے، نہ کیوں ہے، نہ کیا ہے، اس چکر ہی کوئی نہیں ہے. جو چاہے کرے، اس سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہ اس سے کوئی فرشتہ پوچھ سکتا ہے کہ مالک ایسے کیوں کر دیا ہے، نہ اس سے کوئی نبی پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی ولی پوچھ سکتا ہے، نہ یہ کائنات ساری کی ساری تباہ برباد کر کے رکھ دے وہ پھر بھی رب ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. ساری کائنات کو پھر بھی سارا کچھ عطا فرما دے پھر بھی اسے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہاں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، رہا مسئلہ جنتیوں کا، خالدین فیہا، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی، جہنمی بھی ہمیشہ ہمیشہ اور جنتی بھی ہمیشہ ہمیشہ. لیکن یاد رکھیں جب قیامت کا دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، جنتی اگر کہیں گے نا کہ پروردگار سانو ساڑے یار تا دکھا جائے تھلے پے ہوئے نے، ٹھیک ہے، تو رب ان کو جہنم کے اندر جو پڑے ہوں گے وہ دکھائے گا ضرور. ٹھیک ہے، پھر وہ انہیں کہیں گے ہاں ہون دس میں جو کہندا سا یار مسیح والے پاسے آ، اسلام والے پاسے آ، تو دا میں نے پیچھے جاندا سے. ٹھیک ہے جی، میں نے بھی مزہ چکھ لوے تو تو بھی نال چکھ لا. ٹھیک ہے، تو رب ان کو دکھائے گا ضرور ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو جنتیوں کا مسئلہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. نہ پھل ختم ہوں گے، ٹھیک ہے، نہ گوشت ختم ہوگا، نہ جوانی ختم ہونی ہے، نہ طاقت ختم ہونی ہے، نہ سر درد، نہ گٹیاں درد، نہ گوڈیاں درد، نہ جناب ڈیڈے درد، نہ کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہونا. 33 سال کی عمر ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے، 33 سال کی عمر ہمیشہ سب کی 33 سال ہی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ یہ بھرپور جوانی کی عمر ہے. جنتیوں کی جو عمر ہوگی وہ ساری کتنی ہوگی؟ 33 سال. ٹھیک ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی، جو چاہیں گے کھائیں گے، جو چاہیں گے پیئیں گے، جیسے چاہیں گے رہیں گے. جس کو ملنا چاہیں گے دستی جناب اللہ سواریاں آئیں گی اٹھا کے لے جائیں گی، جا کے مل بھی آئیں گے، گپے شپے بھی لگائیں گے. مدینے جنت کے اندر بازار بھی ہوں گے، ان کے اندر جا کے شاپنگ بھی کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی، ہاں جنت کے بازار بھی ہے اور اس کے اندر جا کے وہ سارا کچھ ہوگا، اور لیکن وہاں پہ ٹیکس نہیں ہوگا. کہ بازار کیسے ہوں گے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں جنت کے بازاروں کے اندر پیسے پوسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ وہاں جائیں گے جو چاہیں گے وہ بھی خرید خرود لیں گے. بلکہ وہاں پہ امام ابن کثیر کہتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ شکلیں موجود ہوں گی، یعنی جس شکل کو انسان پسند کرے گا رب وہ شکل بھی اسے عطا فرما دے.
ٹھیک ہے جی. وہاں پہ خوبصورت سے خوبصورت جسم بھی موجود ہوں گے, خوبصورت سے خوبصورت شکل بھی موجود ہوگی. جس شکل کو انسان پسند کرے گا نا, دیکھا نا جی بندہ نظر آ جاتا نا تو دل کرتا ہے یار واہ بھی واہ, رب نے بڑا سونا بنایا بھائی یار, کاش میں بھی ایسا ہوتا. اور میں جب جنت کے اندر انسان کے دل میں آئے گا نا یار میں ایسا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ وہی شکل اسے عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے, منہ پانی آتا نا گلا سن کے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان بھی لاؤ اور عمل بھی کرو. ٹھیک ہے جی. ہاں, جب ایمان اور عمل دونوں پلے اور پھر رب نے جا کے یہ سارا کچھ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا جی امتحان کیوں ہوتا ہے؟ امتحان کے بعد بندے کو انعام دیا جاتا ہے, ڈگری کے طور پر, نوکری کے طور پر, کیونکہ تو نے جناب اللہ 16 سال بڑا کھپ کھپیا کیا ہے تو اب جناب اللہ تیرے لیے یہ نوکری ہے, یہ عہدہ ہے, یہ فلانا کچھ ہے. تو رب نے یہی امتحان تو رکھا ہے, فرمایا تو یہ امتحان پاس کر کے اگلا سارا کچھ تیری خاطر ہے. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما دامت السماوات والارض, فرمایا کہ جب تک زمین آسمان رہے گے جنتی بھی رہیں گے. نہ زمین ختم ہونی ہے, نہ آسمان ختم ہونا ہے, نہ جوانی ختم ہونی ہے. تو پھل فروٹ تو مکنے کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور الا ما شاء ربک, جب تک تیرا رب چاہے گا عطا فرماتا رہے گا. عطا غیر مجزوز, کیونکہ وجہ کیا ہے؟ میں تیرے رب کی بخشش ہے ہی ایسی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ رب کی بخشش ہے کہ اس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے. لیکن آگے ساتھ ارشاد فرما دے, فرمایا فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء, فرمایا سننے والو, قرآن کو سننے والو, فرمایا یہ تمہارے رب کا اعلان ہے کہ جو لوگ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلنا, ان کے بارے میں شک نہ کرنا, ان کے بارے میں شک, یہ شک نہ کرنا کہ جناب ان کو عذاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. فرمایا جنہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے ان کو عذاب ضرور ہونا ہے. فرمایا تمہیں اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء, فرمایا کہ جتنا بھی ان لوگوں نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے رب انہیں عذاب ضرور دے گا, تمہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ساری قوم ہمارے پتہ نہیں اللہ جانے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, دور پھٹے منہ تیرے, تینوں یہی پتہ کون ہے کہ سچا کون ہے تو جھوٹا کون ہے. ٹھیک ہے. ہندو ہے, تجھے اس کے بارے میں بھی شک ہے کہ اللہ جانے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. یہودیوں کے بارے میں بھی تجھے شک ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ٹھیک ہے. یہ بات نہیں 100% سے بھی اوپر بلکہ 1000 والی بات کر لیں گے. ہمیں تو 1000% نہیں 1,00,000% سے بھی زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ جنت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. صاحب ایمان بھی ہم ہی ہے, یہودی نہیں ہے, عیسائی نہیں ہے, ہندو سکھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ کبھی نہ کہا کرے اللہ جانے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, ہم سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. عمل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, ہر گھر کے اندر 4 بندے ہوتے ہیں, چاروں کا عمل تھوڑا ایک جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی بڑی امت ہے, خرابیاں تو آ ہی جاتی ہیں, اعمال کے لحاظ سے کمی بیشی ہو جاتی ہے, اس میں کون سا مسئلہ ہے. لیکن اس کے باوجود یاد رکھے دنیا کا گیا گزرا مسلمان بھی نا سب سے نکما ترین مسلمان, ٹھیک ہے جی, جس کو آپ کہیں کہ جس کے کھاتے کے اندر صرف ایک نیکی ہوگی, ایسا مسلمان, ٹھیک ہے جی, وہ مسلمان ان ساری کائنات سے زیادہ افضل ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی میری؟ یہ ساری کائنات سے, ٹھیک ہے, وہ مسلمان زیادہ افضل ہے جس کے کھاتے کے اندر صرف ایک نیکی ہوگی, یہ کلمے کی برکت ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل, فرمایا ان کے بارے میں شک نہ کرنا, یہ بھی انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کے پیچھے ان کے باپ دادا لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. نہ پیو نو عقل آئی, نہ دادے نو عقل آئی, نہ انہوں نو عقل آئی, وہ بتوں کے آگے کھڑے ہوئے تھے, یہ بھی کھڑا ہوا ہے, اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ ساڑھے پیو دادا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ, فرمایا کہ انہیں پورا پورا حصہ دیا جائے گا. وعدے نے نا تو آج ہی جناب تیرا کھاتا پورا کر دیں گے. تو یہی بات رب نے ارشاد فرمائی ہے. فرمایا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ, فرمایا ہم ان کو حصہ ان کو پورا دیں گے. ہاں, جو ان کو لتر پولا ہونا ہے جہنم والا کھاتا جو ہے نا, ان کا پورا پورا ان کا حساب کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ان کا کھاتا بھر دیا جائے گا غیر منقوص, کمی بیشی ڈھیلا ہاتھ رکھا ہی کوئی نہیں جائے گا. جیسے آج ہمارے کام کرتے نا ہولا ہاتھ رکھ لو, قیامت کے دن کافروں پر رب ہولا ہاتھ نہیں رکھے گا, چکر ہی کوئی نہیں ہوگا ہولا ہاتھ رکھنے والا. ٹھیک ہے جی. ساری زندگی نعمتیں دی, ساری زندگی کھلایا پلایا سب کچھ کیا ہے, اس کے باوجود بھی اس کو نہیں مانا ہے. میں قیامت کے دن رب کافروں پر ہولا ہاتھ نہیں رکھے گا. ہولا ہاتھ آج بھی مسلمانوں پر ہے, قبر کے اندر بھی مسلمان کے اوپر ہے, قیامت کے دن بھی ہولا ہاتھ ہوگا تو صرف مسلمان پر ہوگا, اس کے علاوہ کسی پر ہولا ہاتھ نہیں ہوگا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.